اسٹینڈ اپ کامیڈی کا بے تاج بادشاہ امان اللہ خان اپنے دل میں اہل خانہ اور بچوں کے گلے شکوے اور 3 شادیوں کا پچھتاوا لیے دنیا سے گیا۔ امان اللہ نے مرنے سے پہلے مردوں کو نصیحت کی کہ 1 سے زائد شادی نہ کرنا ورنہ زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ سن 1950 میں آنکھ کھولنے والے امان اللہ خان نے اپنا بچپن بڑی غربت میں گزارا۔ ایک انٹرویو میں امان اللہ خان نے بتایا تھا کہ ان کے والد اکثر ان کی پٹائی کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے انہیں بہت جلد روزی روٹی کمانے کی فکر لاحق ہو گئی۔ یہ بات بھی بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگی کہ امان اللہ خان نے اسکول کی تعلیم ادھوری چھوڑ کر ٹین ایج میں ہی دربار حضرت داتا صاحب کے علاقے میں تسبیح اور ٹوپیاں فروخت کرنا شروع کر دی تھیں۔ جب کچھ پیسے جیب میں آنا شروع ہوئے تو صبح کے وقت بند مکھن بیچ کر دہاڑی بناتے اور شام کو شوق پورا کرنے کے لیے استاد غلام علی خان کے پاس جا کر موسیقی سیکھتے۔ امان اللہ خان کے بقول انہیں فنون لطیفہ سے شروع سے ہی دلچسپی تھی۔ عنایت حسین بھٹی اور عالم لوہار کے عروج کے دور میں امان اللہ اکثر تھیٹر پر پہنچ جاتے اور وہاں اپنی بزلہ سنجی سے سب کو خوب محسوس کرتے۔ امان اللہ اکثر بتایا کرتے تھے کہ ان کی زندگی میں سب سے پرسکون دور وہی تھا جب یہ داتا صاحب کے قریب تسبیح اور ٹوپیاں بیچتے تھے۔ ایک انٹرویو کے دوران امان اللہ نے بتایا کہ مجھے لگتا تھا کہ میں داتا دربار نہیں بلکہ جنت میں رہتا ہوں۔ یہ میری زندگی کا بہترین دور تھا۔ 23 سال کی عمر میں امان اللہ کی اپنی کزن کے ساتھ شادی ہو گئی، جس کے بعد انہوں نے تھیٹر کی دنیا میں کریئر بنانے پر تمام تر توجہ مرکوز کر لی۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں جہاں فلمی دنیا میں سلطان راہی اور مصطفیٰ قریشی کے نام کا ڈنکا بجتا تھا، وہیں تھیٹر پر امان اللہ خان کے نام کا طوطی بولتا تھا۔ امان اللہ بڑی تیزی سے کامیابی کی منزلیں طے کر رہے تھے کہ اس دوران ان کے دل میں دوسری شادی کی خواہش مچلنا شروع ہوئی اور یہیں سے انہوں نے مصیبتوں اور بیماریوں کو دعوت دے ڈالی۔ امان اللہ نے 30 برس کی عمر میں دوسری شادی کی۔ پہلی بیوی نے بہت شور شرابہ کیا، بچے بھی ناراض ہوئے، مگر امان اللہ نے کسی طرح وقتی طور پر حالات کو کنٹرول کر لیا۔ جب مالی حالات مزید بہتر ہوئے تو امان اللہ خان کو ایک اور بیوی لانے کی سوچی، اور پھر امان اللہ خان کی زندگیوں میں تلخیوں اور پریشانیوں کا کبھی نہ ختم ہونے والا سلسلہ چل نکلا۔ کہا جاتا ہے کہ پہلی بیوی سے امان اللہ خان کے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھے، مگر حسن پرست ہونے کی وجہ سے امان اللہ نے اپنی پسند سے دوسری شادی کی، جسے پہلی بیوی نے قبول نہیں کیا۔ بہرحال دولت اور شہرت کی دیوی امان اللہ پر فریفتہ ہو چکی تھی۔ اللہ نے ان پر اپنا فضل و کرم جاری رکھا اور انہوں نے پاکستان کے علاوہ دیگر کئی ملکوں میں بھی پرفارم کرنا شروع کر دیا، جہاں امان اللہ کو ایڈوانس میں لاکھوں روپے ملنے لگے۔ امان اللہ خان کے مطابق جب وہ ایک دفعہ کویت گئے تو ایک شخص نے انہیں خوش ہو کر 13 تولے سونا دیا۔ ان کے مطابق جب میں لندن میں پرفارم کرنے جاتا تو پاکستانی میرے ہاتھوں میں سینکڑوں پاؤنڈز پکڑا دیتے۔ خیر، امان اللہ 2 بیویوں میں ہونے والی لڑائی اور بچوں کی باہمی چپکلش کے اس قدر عادی ہو گئے کہ انہوں نے تیسری شادی بھی کر ڈالی۔ امان اللہ خان کی پہلی بیوی کے مطابق انہیں اپنے شوہر کی دوسری شادی پر تو بہت افسوس تھا، مگر جب تیسری شادی کی تو دل خوش ہو گیا کہ جو میری سوتن بن کر آئی تھی آج اسے بھی پتہ چلا کہ سوتن کا غم کیا ہوتا ہے۔ اللہ نے امان اللہ خان کو نہ صرف بے پناہ دولت اور شہرت سے نوازا بلکہ انہیں کثیر العیال بھی بنایا۔ تینوں بیویوں سے اللہ نے انہیں 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں عطا کی۔ امان اللہ خان کہا کرتے تھے کہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو زندگی کی ہر آسائش دی، پڑھایا لکھایا، اچھی جگہ شادی کی اور ان کا مستقبل محفوظ بنایا۔ مگر جب ان سے پوچھا گیا کہ زندگی کا سب سے بڑا پچھتاوا اور سب سے بڑا دکھ کیا ہے تو امان اللہ خان رونا شروع ہو گئے۔ امان اللہ نے روتے ہوئے اپنے مداحوں کو مشورہ دیا کہ پاکستان جیسے معاشرے میں کبھی دوسری شادی نہ کرنا۔ بولے، ہماری عورت کبھی بھی سوتن قبول نہیں کرتی۔ عرب معاشرے میں چاہے کوئی 200 شادیاں کر لے کوئی مسئلہ نہیں، پاکستان جیسے روایتی معاشرے میں 1 سے زیادہ شادیاں کرنے والا انسان ہمیشہ ذلیل ہوتا ہے۔ امان اللہ خان نے بتایا کہ اپنی بیویوں اور بچوں کے لیے اتنا کچھ کرنے کے باوجود بندہ سڑک پر ہوتا ہے۔ کبھی کبھی تو سوچتا ہے کہ نہ جانے میں کیا گناہ کر بیٹھا۔ امان اللہ کے بقول زیادہ شادیاں کرنے والے کی قبر بھی روتی ہے، زندگی تلخ ہو جاتی ہے۔ لاکھ کوشش کرو کہ سب بیویوں کو خوش رکھو، تمام بچوں کو خوش رکھو، مگر انسان ایسا کرنے میں ناکام ہوتا ہے۔ بیویوں کی باہمی لڑائیاں اور ستیلے بہن بھائیوں کے مقابلے بازیاں گھر کے سربراہ کی زندگی کو اجیرن کر دیتی ہیں۔ امان اللہ خان نے بھرپور زندگی گزاری، روپے پیسے کی ریل پیل کے باوجود امان اللہ آخری وقت میں سخت مشکلات کا شکار ہوئے۔ گزشتہ چند سال سے انہیں گردوں اور پھیپھڑوں کا مرض لاحق تھا۔ 3 بیویاں اور 14 بچے ہونے کے باوجود امان اللہ خان اپنے علاج کے لیے حکومتی امداد کے منتظر نظر آئے۔ بالآخر بحریہ ٹاؤن کے مالک ملک ریاض نے بحریہ ٹاؤن ہسپتال لاہور میں ان کا علاج کروایا اور وہیں امان اللہ نے زندگی کی آخری سانسیں دی۔ کہتے ہیں کہ امان اللہ خان کے ساتھ بھی ہو وہی ہوا جو اس سے پہلے پاکستان کے ایک اور بہت بڑے کامیڈین رنگیلا کے ساتھ ہوا تھا۔ رنگیلا نے بھی 3 شادیاں کی تھی اور اپنے آخری انٹرویو میں یہ کہہ کر رو پڑے کہ میں نے زندگی میں بہت بڑی غلطی کی کہ میں نے 3 شادیاں کی اور 3 گھر بنائے۔ انہوں نے اپنی تمام جائیداد اپنی بیویوں کے نام کروا دی جنہوں نے انہیں اپنے گھروں سے نکال دیا، اور بالآخر رنگیلا نے اپنی بیٹی فرا دیبا کے گھر جان دی۔
رنگیلا نے اپنے آخری انٹرویو میں لوگوں کو یہ نصیحت کی تھی کہ کبھی بھی اپنی جائیداد اپنی بیوی کے نام نہ کروانا، ورنہ تمہارا وہی حشر ہوگا جو میرا ہوا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔